اب کی بار ہم جس کنٹریبیوشن کا ذکر کر رہے ہیں وہ ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب کی ہیں۔ ڈاکٹر فضل الرحمان کون تھے، ان کی کنٹریبیوشنز کیا ہیں، ان کی معرفت الآراء کتاب دی میجر تھیمز آف دا قرآن سے سب کانٹیننٹ نے کس طرح استفادہ کیا، اور سب کانٹیننٹ سے باہر دنیا میں اس سے کیا قرآن کے طلباء پر ان اثر پڑا، اس کا یہ ہم سب ڈاکٹر امجد وحید صاحب سے آج کی نشست میں سنیں گے، انشاءاللہ فیض پائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی آغاز میں جیسا کہ یہ بتا دیا گیا کہ ہماری آج کی نشست ڈاکٹر فضل الرحمان کے حوالے سے کہ قرآن کے مطالعے کے حوالے سے انہوں نے کون سا طریقہ کار یا کون سی میتھڈالوجی اس کی طرف لے جانے کی کوشش کی ہے، اور ان کا قرآن کو اسٹڈی کرنے کا جو پیٹرن ہے وہ پیٹرن کیا ہے، ان کا جو پروپوزڈ پیٹرن ہے کہ قرآن کا مطالعہ کس طرح کرنا چاہیے۔ تو آج کی ہماری نشست اس حوالے سے ہے۔ دو چیزیں آغاز میں، ایک تو جیسے انہوں نے ڈاکٹر فضل الرحمان کے تعارف کے حوالے سے کہا کہ وہ بھی شاید آج کی نشست میں، لیکن اس پہ میں کوئی تفصیلی بات بہرحال نہیں کروں گا، مختصر نشست ہونے کی وجہ سے موضوع پہ ہی تفصیلی بات ہوگی۔ ان کا تعارف یقیناً سب دوست نیٹ سے دیکھ لیں گے، لیکن مختصر انداز میں صرف اتنی بات کہ ایک طویل عرصے سے، بلکہ پچھلی 2 صدیوں سے، خصوصاً ہمارے بر صغیر میں اور عموماً تمام عالم اسلام کے اندر ایک بہت بڑی خواہش پائی جاتی ہے، اور وہ خواہش یہ ہے کہ اس وقت انسانی دنیا میں مسلم دنیا یا ایک مسلمان وہ ایک طرح کی ایک انٹلیکچوئل ڈیولزم کا شکار ہو چکا ہے، ایک فکری سنویت کا شکار ہے۔ تو اس ڈیولزم سے اس نے چھٹکارا کیسے حاصل کرنا ہے؟ پچھلی 2 صدی سے یہ ایک بہت اہم ایشو مسلم دنیا میں رہنے والوں کو درپیش ہے، یا اسلام سے وابستہ لوگوں کو درپیش ہے، یا اس بات کو دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ ایک طرف تو ویسٹرن ماڈرنٹی ہے، اور اس سے پیدا ہونے والی ایک انٹلیکچوئل اسٹریم ہے، اور اس کی بنیاد پہ پیدا ہونے والے ڈسپلنز اور علوم ہیں، اور دوسری طرف ہماری اپنی روایت ہے، اسلامک ٹریڈیشن ہے، اس کے پیدا کردہ علوم اور افکار۔ تو مسلم دنیا میں رہنے والے پچھلی 2 صدی سے اس مخمصے کا شکار ہیں کہ ان کی ایڈجسٹمنٹ کیسے ہو۔ اسلامک ٹریڈیشن اور ویسٹرن ماڈرنٹی کی فکری اور علمی حلقوں میں یہ موضوع ہمیشہ زیر بحث رہا۔ تو ڈاکٹر فضل الرحمان کے تعارف کے حوالے سے میں صرف اتنی سی بات کہوں گا کہ میری نظر میں ان پچھلی 2 صدیوں میں اگر کسی بھی آدمی نے ہمارے بر صغیر میں، پاک و ہند کے اندر، اس مسئلے کو انٹلیکچوئل لیول کے اوپر اور ایکڈیمک لیول کے اوپر ایڈریس کیا ہے تو وہ صرف اور صرف ڈاکٹر فضل الرحمان ہے۔ ڈاکٹر فضل الرحمان کے علاوہ اگر کسی نے بھی
इस्लामिक ट्रेडिशन और वेस्टर्न मॉडर्निटी के पैदा करदा फिक्री बहरान को और इस डाइकोटमी को रिजॉल्व करने की अगर कोशिश की है तो उनकी वो कोशिशें कतअन इंटेलेक्चुअल या एकेडमिक पर्सपेक्टिव में नहीं देखी जा सकती। सर सैयद से लेकर आज तक जितने भी मुस्लिहीन या रिफॉर्मर्स या रिवाइवलिस्ट जितने भी इस मैदान के अंदर अपनी कोशिशें करते रहे, उनकी कोशिशों को देखने का कोई और अंदाज तो हो सकता है, लेकिन उनकी एक एकेडमिक एवेल्युएशन जो है वो मुमकिन नहीं है। तो एक इंटेलेक्चुअल और एक एकेडमिक एफर्ट अगर हुई है तो वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर फजलुर रहमान की तरफ से हुई। ये अलग बात है कि हम उनकी इस फिक्र से और उनकी इस अटेम्प्ट से किस हद तक मुतमईन हों, उससे हमें किस हद तक इत्तेफाक हो, उसके अंदर अगर कुछ गैप्स हैं, कुछ फ्लाज हैं, हमारी राय उसके बारे कुछ भी हो सकती है, लेकिन कम से कम वो इस मसले को हल करने की एक एकेडमिक एफर्ट है और बर्रे सगीर में होने वाली वाहिद एकेडमिक एफर्ट है। बल्कि उनके अपने लफ्जों में अगर आप कहें कि अपने एक हम असर और बहुत मारूफ शख्सियत, एक बहुत बड़े रिवाइवलिस्ट, उनकी इस किस्म की एफर्ट कि जो मॉडर्न या वेस्टर्न मॉडर्निटी और इस्लामिक ट्रेडिशन के हवाले से उनका जो एक रिस्पांस था, डॉक्टर फजलुर रहमान उस रिस्पांस के लिए जो एक फिक्रा इस्तेमाल करते हैं कि उनके तमाम तर इखलास के बावजूद कि वो कोशिश महज सहाफियाना नौइयत की कोशिश थी। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि बाकी सारी अटेम्प्ट्स वो किस हद तक काबिल तवज्जो हैं और डॉक्टर फजलुर रहमान की ये कोशिश किस हद तक इसकी तरफ तवज्जो होनी चाहिए। डॉक्टर साहब की ये कंट्रीब्यूशन, जैसा कि आज का मौजू उनकी कुरान फहमी है, उनके स्टडी ऑफ कुरान का पैटर्न है, तो दर हकीकत उनकी इस अटेम्प्ट की बुनियाद ही उनके इसी कुरान फहमी के पैटर्न पर है कि वेस्टर्न मॉडर्निटी और इस्लामिक ट्रेडिशन, इसका एक सिंथेसिस या इसकी एक एडजस्टमेंट मौजूदा दौर के अंदर, उसकी एक मेथोडोलॉजी जो उन्होंने वज़ा की, जो एक मनहज उन्होंने अखज़ किया, उस सारे की बुनियाद उनके कुरान को मुतालिया करने और कुरान की फहम और कुरान को समझने के पैटर्न पर उसकी बुनियाद रखी है। तो इसलिए आज का मौजू इस एतबार से भी अहम है। उनकी ये कंट्रीब्यूशन इस हवाले से मैं पहले भी हस्तनीस्त के कुछ नशिस्तों के अंदर उसका जिक्र कर चुका हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर इस्लामी फिक्र के हवाले से दो शख्सियात बहुत अहम रही हैं। एक हजरत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, पिछली नशिस्त उनके हवाले से थी, उनकी कुरान फहमी के हवाले से भी, और एक हजरत मुहिबुल्लाह अलाहाबादी, कि ये दो शख्सियात ऐसी थीं कि जिन्होंने इस्लामी रवायत के अंदर इस्लामिक ट्रेडिशन की मुख्तलिफ स्ट्रीम्स को आपस में सिंथेसाइज करके दिखाया। हजरत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने अक्ली और नकली उलूम जो थे उनको आपस में सिंथेसाइज करके दिखाया, और इसी को उनकी तत्बीक कहते हैं। अक्ली उलूम और नकली उलूम के आपस में मुताबिकत पैदा करके दिखाई, और उनके अंदर मौजूद जिस किस्म के भी इख्तिलाफात नजर आ रहे थे
ان کو اپنی تطبیق کے فن کی بنیاد پر ختم کر کے دکھایا. تو ان کا سنتھسس، ان کی تطبیق یا ان کی یہ بریجنگ کا جو کام تھا یہ کہلاتا ہے. تو دوسری طرف اسلامی روایت کے اندر یوں کہہ لیں کہ ہمارے ہاں عرفان اور عرفان کے ساتھ دوسری ہماری جو یوں کہہ لیں کہ برہان کی جو روایت تھی، تو اسلامک ٹریڈیشن کی ان دو سٹریمز کو محب اللہ الہ آبادی نے سنتھسائز کر کے دکھایا. تو اس کو ان کا تسویہ کہا جاتا ہے، ان کی ایکویولنس کہی جاتی ہے کہ انہوں نے عرفان اور برہان کا تسویہ کس انداز میں کیا. ان کی کتاب کا نام بھی تسویہ بین الافاضہ والقبول ہے. تو ان کا یہ تسویہ جو ہے، جو بعد میں بنیاد بنی ہمارے علوم کے اندر اور ہمارے درس نظامی کے اندر، ان دو سٹریمز کو، ان کی ایکویلنس کی اور ان کے سنتھسس کی، عرفانی سٹریم کی اور برہانی سٹریم کی، عرفان اور برہان کی ان دو روایتوں کو انہوں نے مجتمع کر کے دکھایا. تو یوں کہہ لیں کہ اب تیسرا مرحلہ درپیش ہے ہمارے اس بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو، اور وہ تھا اس سے بھی ایک بڑا کام کہ اب اسلامی روایت سے باہر سے ایک سٹریم کے ساتھ واسطہ ہے، ویسٹرن ماڈرنٹی کے ساتھ. تو اب ان دو روایتوں کو، ان دو سٹریمز کو سنتھسائز کرنے کا جو کام ہے، اس کی اگر کوئی اکیڈیمک ایفرٹ ہوئی ہے تو وہ ڈاکٹر فضل الرحمان نے کی ہے. اب جس پیٹرن آف قرآنک اسٹڈی کی بنیاد پہ انہوں نے یہ اٹیمپٹ کی ہے، ہم اس کی بات کی طرف جا رہے ہیں، اس تذکرے کی طرف جا رہے ہیں. تو ویسے مختصراً جیسا کہ بات ہوئی کہ ڈاکٹر فضل الرحمان ہزارہ کے رہنے والے تھے، پاکستان کے، اور 1919 میں ان کی پیدائش ہے اور 1988 میں ان کا وصال ہوا. تو پاکستان کے اندر ایوب دور کے اندر اکثر لوگ اس حوالے سے واقف ہیں کہ وہ یہاں پر ایک بہت معروف ایوب دور میں جو ایک اسلامک تھنک ٹینک بنایا گیا سرکاری سطح پہ، اس کے پہلے ڈائریکٹر بھی مقرر ہوئے. تو اس کے بعد یہاں کے سیاسی حالات کی وجہ سے اور ان کی فکر کو یہاں کے سیاسی حالات کے تناظر میں جب دیکھا گیا تو اس تنقید نے کی وجہ سے ایسے مراحل درپیش ہوئے کہ انہیں پاکستان چھوڑ کے جانا پڑا، اور یونیورسٹی آف شکاگو کے اندر پھر پروفیسر کے طور پہ انہوں نے اپنا کام شروع کیا اور اپنی یہی علمی سرگرمی انہوں نے وہاں پر بھی جاری رکھی. اور وہ کتاب جو انہوں نے اسلام لکھی، اس پر ہونے والے اعتراضات بالکل اسی قسم کے اعتراضات ہی محب اللہ الہ آبادی کی کتاب تسویہ کے حوالے سے بھی مغلیہ دور حکومت میں بھی سامنے آئے. لیکن یہاں پر سینیریو ذرا مزید پولیٹیسائز ہو گیا، اس کے نتائج ذرا مختلف آئے. بہرحال موضوع کی طرف آتے ہیں. حقیقتاً تو ان کی شخصیت پہ اور ان کے دیگر علمی کاموں کے اوپر بھی تفصیلی نشستوں کی ضرورت ہے، لیکن بہرحال ہم آج کے موضوع کے حوالے سے جو ان کے فکر کو سمجھنے کے لیے ایک بہت بنیادی موضوع ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں. جی آپ نے تمہید بہت کچھ اچھا تمہید کیا یہاں پہ ڈاکٹر صاحب. ایک میرا خیال ہے کانٹیکسچوئل ریلیونس جب اسٹیبلش ہو جاتی ہے کہ ہمیں یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ ہم آج سے 500-600 سال پہلے کہ کسی مفکر کی یا مسلح کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم ابھی آج کے دور کے ایک قرآن سے ریلیٹڈ علم کی بات کر رہے ہیں جو ہمارے ساتھ بہت ریلیونٹ ہے، اس کلچرل کانٹیکسٹ کے ساتھ بہت ریلیونٹ ہے. بہت شکریہ. تو ڈاکٹر فضل الرحمان کے قرآن فہمی کا جو معاملہ ہے، ویسے ڈاکٹر فضل الرحمان کا تعلق ایک دیوبندی خاندان سے تھا. ان کے والد مرحوم جو ہیں وہ بھی مولانا شہاب الدین، وہ دارالعلوم دیوبند کے پڑھے ہوئے تھے خود بھی،
اور اپنی مذہبی تعلیم ان سے بھی حاصل کی انہوں نے، اور باہر کی یونیورسٹیوں میں بھی پڑھایا انہوں نے۔ ان کی جو قرآن فہمی کا جو پیٹرن ہے، جس انٹلیکچوئل اور ایکیڈیمک کنٹریبیوشن کی ہم بات کر رہے ہیں، کہ اسلامک ٹریڈیشن کی انہوں نے ایک بہت کرٹیکل اسٹڈی کی، ایک تنقیدی مطالعہ اسلامک ٹریڈیشن کا ایکیڈیمک لیول کے اوپر ڈاکٹر فضل الرحمان نے کیا، اور اس کے نتیجے میں وہ جس نتیجے پہ پہنچے، اس کرٹیکل اسٹڈی آف اسلامک ٹریڈیشن کی بنیاد پر، ان کا وہ نتیجہ یہ تھا کہ قرآن فہمی کے حوالے سے ہمارا جو روایتی اسلوب رہا ہے، اس میں جو ایک آبزرویشن ان کی سامنے آئی وہ یہ تھا کہ وہ ڈی کنٹیکسچولائزڈ ایٹامسٹک اپروچ پر بیسڈ ہے۔ تو یوں کہہ لیں کہ اس ٹریڈیشنل پیٹرن آف دا اسٹڈی آف قرآن کو وہ ایٹامسٹک کہہ رہے ہیں ایک تو، اور دوسری یہ ایٹامزم جو تھی یہ ڈی کنٹیکسچولائزڈ اس کو قرار دے رہے تھے۔ ہم اسی بات کو سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اور اسی تناظر میں یہ دیکھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس ایٹامسٹک اپروچ آف دا اسٹڈی آف قرآن کے پیرلل وہ کون سی اپروچ فار دا اسٹڈی آف قرآن دینا چاہ رہے ہیں، اور کس کی وہ بات کر رہے ہیں، قرآن کے مطالعے کے وہ کس پیٹرن کی بات کر رہے ہیں۔ ایٹامسٹک اپروچ آف دا اسٹڈی آف قرآن سے ان کی مراد یہ ہے کہ ہمارے مفسرین نے بھی اور ہمارے فقہا نے بھی قرآن کے مطالعے کے اندر قرآن کی انڈرسٹینڈنگ حاصل کرنے کے لیے اور قرآن کا فہم حاصل کرنے کے لیے اور قانون سازی میں بھی اس کا اطلاق کرنے کے لیے در حقیقت ورس بائی ورس قرآن کی ایک سٹڈی پر زور دیا۔ قرآن کی ہر آیت کو انڈیویجولی علیحدہ سے دیکھنے کی ایک جو ترتیب تھی، اس کو ایٹامسٹک اپروچ آف دا اسٹڈی آف قرآن وہ کہہ رہے ہیں، کہ قرآن کی ہر آیت کو ایک علیحدہ یونٹ کے طور پہ دیکھنا اور اسی کے بنیاد پر اس کا فہم حاصل کرنا۔ تو یہ ایک قرآن کے مطالعے کی ایک جوہری ترتیب جس کو کہہ لیں، تو یہ ایٹمسٹک پیٹرن جو ہے روایت بیسڈ ہیں ان کی نظر میں۔ اب ان سٹڈیز کا ایک اپنا بیک گراؤنڈ ہے، اس پورے بیک گراؤنڈ کی بھی ایک ڈیٹیل کی بات کرتے ہیں اپنی کتاب اسلام کے اندر بھی۔ اپنی اس کتاب جس کا تذکرہ ابھی شروع میں لینا نے کیا کہ تھیمز آف قرآن کے حوالے سے جو ان کا کام ہے، اس کے علاوہ ان کی کتاب اسلام اینڈ ماڈرنٹی جو ہے اس کے اندر بھی اسی کا تذکرہ وہ کرتے ہیں۔ اب اس کی بجائے ایٹامسٹک پیٹرن جو ہے مطالعہ قرآن کا، ایک جوہری طریقہ جو ہے مطالعہ قرآن کا، اس کی بجائے وہ قرآن کی یوں کہہ لیں کہ ایک موضوعاتی مطالعے کی طرف لے کر جانے کی کوشش کرتے ہیں، یا اس کو موضوعاتی مطالعے سے بھی آگے جا کر وہ اس کے لیے ایک ٹرم یا ایک اصطلاح جو استعمال کر رہے ہیں کہ جس کو قرآن کو ایز اے یونٹ سٹڈی کرنا، ایز اے یونٹی سٹڈی کرنا، کہ پورے کے پورے قرآن کو ایک وحدت کے اندر دیکھنا اور ٹوٹیلٹی آف قرآن کی بنیاد پر اس کی فہم حاصل کرنا، اس کی ایک مکمل انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پر اس کی ایک فہم حاصل کرنا، نہ کہ ہر آیت کی علیحدہ سے ایک سمجھ حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ تو یہ ٹوٹیلٹی آف قرآن یا قرآنک سٹڈی کا ایک ایسا پیٹرن کہ جس کے اندر قرآن کی انڈرسٹینڈنگ اس یونٹی آف قرآن سے اخذ کی جائے،
نہ کہ ہر آیت کو علیحدہ علیحدہ ایک یونٹ کے طور پہ اسٹڈی کر کے اس کی فہم حاصل کرنے کا جو ایک ہمارا مروجہ اور روایتی پیٹرن ہے۔ اس پیٹرن کے وجہ سے ہماری اسلامی روایت کے اندر پیدا ہونے والے مسائل کی طرف بھی انہوں نے اشارہ کیا کہ اٹامسٹک پیٹرن اسٹڈی آف قرآن جو ہے، اس کی وجہ سے اس قسم کے مسائل ہمیں درپیش ہوئے، ان کی بھی ہم آگے بات کریں گے ابھی کہ کس قسم کے ان کا جو موقف ہے اسلامک ٹریڈیشن کی کرٹیکل اسٹڈی کے حوالے سے، اور اس مطالعے کے نتیجے میں کہ اسلامی روایت کے اندر کچھ خلا، کچھ گیپس ان کے خیال میں باقی رہ گئے مطالعے کی اس پیٹرن کی وجہ سے، جو کہ فل ہونے چاہیے تھے اور فل ہو بھی سکتے تھے ان کے خیال میں۔ اور موجودہ دور میں اسی ڈفرنٹ پیٹرن آف اسٹڈی کی بنیاد کے اوپر ہی ان گیپس کو وہ اور موجودہ دور کی ویسٹرن ماڈرنٹی اور اسلامک ٹریڈیشن کی ایک سنتھسس کی جو وہ اٹیمپٹ ہے، وہ بھی وہ اسی پیٹرن کی بنیاد پر کرنے جا رہے ہیں۔ اب گئے تھے وہ گیپس کیا تھے، وہ بھی ان کے اسی قرآنی مطالعے کے پیٹرن کو اور واضح کریں گے۔ مثال کے طور پر یہ ٹوٹیلٹی آف قرآن کا ان کا جو اسلوب ہے، اس کے اوپر موضوعاتی مطالعے کی یا مضامین قرآن کے حوالے سے مطالعے کے جو پیٹرن ہیں، ان کی جو اور اٹیمپٹس ہوتی رہیں، ان میں یونٹی آف قرآن کے اس پیٹرن کو فالو کرنے کی بجائے عائشہ بنت شاطی کا ایک پیٹرن جو اس حوالے سے کہ وہ یہ کرتی ہیں کہ قرآن کے کسی موضوع پر قرآن کے اندر موجود مختلف آیات جو ہیں ان سب کو گروپ کر کے، ان سب کو اکٹھا کر کے اس کی بنیاد کے اوپر وہ اس کی ایک انڈرسٹینڈنگ کی طرف جاتی ہیں، اس موضوع کے حوالے سے، اس مضمون کے حوالے سے قرآن کی فہم پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ان کا یہ پیٹرن تھا۔ لیکن ڈاکٹر فضل الرحمان کا اس حوالے سے جو پیٹرن ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ وہ ٹوٹیلٹی آف قرآن کے قائل ہیں، اس کی یونٹی کے قائل ہیں، اور فہم قرآن کے حوالے سے اس یونٹی پہ اگر میں اصول کی ایک بحث کی طرف اشارہ کر دوں تو یہ ایشو ذرا اور واضح ہو جائے گا۔ آج کل ایک ڈیبیٹ بہت پاپولر ہے پھر سے، اور وہ یہ مسئلہ کہ جس کا ہم نے کسی حد تک اس کی بنیادوں میں جو باتیں ہیں حضرت شاہ ولی اللہ کے مطالعہ قرآن کے حوالے سے پچھلی نشست میں بھی کیا تھا کہ انہوں نے جامعیت قرآن کا مطالعے کے حوالے سے اور ترجمے کے حوالے سے جو نظریہ دیا، اس میں بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ تاویل واحد سے بچنے کے لیے اور جو ملٹیپلسٹی آف میننگ ہے اور ڈائیورسٹی آف میننگ ہے اور دیگر معنی کا جو احتمال ہے، اس کو رد نہ ہونے دینا اور اس سے بچنے کے لیے ایک جامع مطالعہ کی بات انہوں نے بھی جو کی۔ تو اسی کی فردر ڈیولپمنٹس جو ہیں، یوں سمجھ لیں کہ اصولی گفتگو کے اندر، اصولین کی گفتگو کے اندر اس حوالے سے ایک موضوع موجود ہے جو ہماری روایت کا بھی ایک اہم موضوع رہا اور آج کل کی ڈیبیٹس کے اندر بھی اس کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ وہ ہے کہ قرآن کے ہماری روایت کے اندر کہ کیا قرآن یا کیا کلام کے حوالے سے بھی جنرل یہ بحث موجود ہے، کسی بھی کلام کے بارے سے بھی، کہ کیا کلام جو ہے وہ قطعی الدلالہ ہوتا ہے یا پھر ظنی الدلالہ ہوتا ہے، کہ اپنی دلالت کے اعتبار سے کیا کلام کے اندر قطعیت پائی جاتی ہے، سرٹینٹی پائی جاتی ہے۔ یہ وہی بات ہے جو ہم نے حضرت شاہ ولی اللہ کے حوالے سے کی کہ کیا کلام کے اندر صرف معنی واحد کا ہی احتمال ہوتا ہے، کیا اس کی صرف ایک ہی تعویل ممکن ہوتی ہے اور دیگر معنی کا اس کے اندر امکان نہیں ہوتا، یا پھر وہ ظنی الدلالہ ہوتا ہے، اس کے دیگر مفاہیم بھی اس کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے
मुख्तलिफ मबाहिस हर दौर के अंदर होती रही, तो अहनाफ का इसके ऊपर एक मखसूस मौक़िफ़ रहा कि वो कुरान की कि हर लफ्ज़ को और कुरान की हर आयत को वो भी कतईउद्दलाला नहीं मानते बल्कि ज़न्नीउद्दलाला मानते हैं, उसमें एक से ज़्यादा तावीलात का जो इम्कान है उसके कायल हैं। और कुरान की हर आयत को, और हमारे यहाँ कुछ मुफक्किरीन असर हाज़िर के अंदर भी इसके बिल्कुल बरक्स कुरान के कतईउद्दलाला होने या अपने मीनिंग्स के एतबार से और अपने मफहूम के एतबार से उसकी जो सर्टेनिटी जो है उसके कायल होते हैं, उसकी तावील वाहिद के कायल होते हैं। तो ये बहस बड़ी अहम है, इसकी अपना एक तनाजुर है, इसका अपना एक सियाको सबाक है जिसमें हम नहीं जा रहे, लेकिन डॉक्टर फजलुर रहमान को समझना इस तनाजुर में, तो उनकी ये टोटलिटी ऑफ कुरान का जो एक नजरिया है या कुरान को एज अ यूनिटी देखना, उसके हवाले से जो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि वो किस बात के कायल हैं, तो उनके एटॉमिस्टिक या जौहरी पैटर्न की बजाय टोटलिटी ऑफ कुरान का एक है, या इसके पीछे जो एक बात नजर आती है वो ये लगता है कि वो दर हकीकत कुरान की आयात के जौहरी अंदाज में तो कतईउद्दलाला होने के अगरचे कायल नहीं है, बल्कि उसके अंदर भी वो भी दीगर मानी के इस्तेमाल के भी कायल नजर आते हैं, और तावील मुमकिना तावीलात और के भी कायल नजर आते हैं। लेकिन उनकी ये टोटलिटी ऑफ कुरान का नजरिया दर हकीकत यूं समझ लें कि पूरे का पूरा कुरान अपनी वहदत के अंदर, अपनी यूनिटी के अंदर क्या कतईउद्दलाला है, तो इसका जवाब यही नजर आता है कि इस टोटलिटी से जो वो अखज़ करना चाह रहे हैं वो कुछ ना कुछ वो कतईयत के साथ ही अखज़ करना चाह रहे हैं। तो उनकी नजर में यही नजर आता है कि एटॉमिस्टिक लेवल के ऊपर कुरान की दलालत तो ज़न्नी ही रहती है, लेकिन इन टोटलिटी इसकी जो एक दलालत है या इन टोटलिटी कुरान की जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो उसमें एक हतमियत के कायल हैं, क्योंकि उनका मौक़िफ़ ये है कि वो उस टोटलिटी ऑफ कुरान से पैदा होने वाली एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो इस बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहते हैं कि कुरान का मुतालिया उस टोटलिटी से हासिल होने वाले मफाहीम की रोशनी में होना चाहिए। यूनिटी ऑफ कुरान से अखज़ होने वाली जो एक अंडरस्टैंडिंग है उसकी रोशनी में ही पूरे कुरान का मुतालिया और हर आयत का मुतालिया होना चाहिए, ना कि हर आयत की एक इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग या उसकी एक एटॉमिस्टिक जो है पर्सपेक्टिव के अंदर एक स्टडी वो कारामद हो सकती है, बल्कि टोटलिटी ऑफ कुरान से जो मफाहीम पैदा होंगे, पूरे कलाम की एक अंडरस्टैंडिंग से जो मफाहीम पैदा होंगे, तो उसकी बुनियाद पर ये एक मुताला होना चाहिए। तो ये उनका यूं कह लें कि यूनिटी ऑफ कुरान की बुनियाद पर और अंडरस्टैंडिंग की एक यूनिटी की बुनियाद पर कुरान के एक मुताले की तरफ तवज्जो दिलाना है, उनका ये वाला जो पैटर्न है। अब इस यूनिटी की जब हम बात कर रहे हैं तो एटॉमिस्टिक जो पर्सपेक्टिव हैं, और यही यूनिटी ऑफ कुरान के पैटर्न की बुनियाद पे या टोटलिटी ऑफ कुरान के पैटर्न की बुनियाद के ऊपर जो मफहूम कुरान से अखज़ करना और उसकी रोशनी में इसका एक मुतालिया करना, उसकी बुनियाद पर वो ट्रेडिशन और मॉडर्निटी का सिंथेसिस कैसे करना चाह रहे हैं, इस बात की तरफ हम बढ़ते हैं। एटॉमिस्टिक पैटर्न के अंदर जो डॉक्टर साहब, चीजें हुई, जी मैं यहाँ पे बीच में सवाल पूछ सकती हूँ अगर आप इजाजत दें तो? जी जी, आप बिल्कुल बिल्कुल।
ابھی آپ نے ذکر کیا شاہ ولی اللہ صاحب کا، اور ان کی ہم نے اسپیشلی جو ملٹیپلسٹی آف میننگ کی بات کی تھی کہ تعویل واحد نہ ہو، اور ابھی آپ جب ڈاکٹر فضل الرحمان کو اسی کانٹیکسٹ میں ہم بیان کر رہے ہیں کہ وہ یونٹی آف قرآن کو لے کر چل رہے ہیں، اور وہ جوہری ترتیب، جوہری مطالعے کے قائل نہیں ہیں کہ اٹامکلی ورس بائی ورس پڑھا جائے یا اس کو سمجھا جائے، اس طرح اس کے معنی اس طرح اخذ کیے جائیں۔ اس ضمن میں ڈاکٹر صاحب سے پہلے ایسی کوئی مثال ہمیں ملتی ہے جنہوں نے یہ ٹریڈیشن سیٹ کی ہو اس میتھڈالوجی کی، یا اس کا آغاز ہی ڈاکٹر صاحب کی طرف سے ہوتا ہے؟ جی، یہ درست ہے کہ مطالعہ قرآن میں ہماری روایت کے اندر اٹامسٹک جو پیٹرن آف اسٹڈی آف قرآن ہے اس کی ایک روایت بہت مضبوط رہی، لیکن ہرمینوٹکس کے اندر اور اصول تعبیر کے اندر اور انٹرپریٹیشن کے فن اور فن تفسیر کے حوالے سے بھی اور کلام کے حوالے سے بھی یہی جو قرآن کا ان ٹوٹیلٹی ایک مفہوم اخذ کرنا، یا کسی بھی کتاب کا پوری کی پوری کتاب کا ایک جو کلی مفہوم ہے اس کی روشنی میں اسی کے سیاق و سباق میں پوری کی پوری کتاب کو پڑھنا، یہ پیٹرن ویسے تو یوں کہہ لیں کہ یہ سینٹ آگسٹائن کے ہاں بھی کرسچینٹی کی جو ٹیکسٹ تھیں ان کے مطالعے کے اندر بھی یہ مروج رہا، کیتھولک پیٹرن جو ہے ہرمینوٹکس کا، اس کے اندر بھی یہ روایت موجود تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ روایت انسانی تاریخ میں پہلے سے موجود نہیں تھی اور پہلی دفعہ انہوں نے انٹروڈیوس کروائی، بلکہ اس کے علاوہ پلیٹو، افلاطون کے ہاں بھی کتاب کے مطالعے کے حوالے سے اور کلام کی سمجھ حاصل کرنے کے اور اس کی تفہیم کے حوالے سے یہی پیٹرن جو ٹوٹیلٹی کا ہے یہ ہرمینوٹکس کے اندر ہمیشہ سے موجود رہا ہے، اور بلکہ بعد میں نو ڈاؤٹ اس پیٹرن کے حوالے سے ہماری پروٹیسٹنٹزم میں، کرسچینٹی میں آ کے بھی اس پہ بات ہوئی ہے، تبصرہ ہوا ہے، تو فلاسفس وغیرہ نے بھی اس حوالے سے اس پہ بات تو کی ہے۔ اور اس پیٹرن کو وہاں پر تعبیر ادھر رکھ کے، اس کو نظر میں رکھ کے اس کی بنیاد پر اس کا مطالعہ کرنا، ایک ہولسٹک اسٹڈی جو ہے اس کی بنیاد پہ ہونا، تو یہ پیٹرن تعبیر کے حوالے سے تو پہلے سے ہمیشہ سے موجود رہا ہے اس حوالے سے بھی۔ اور اس کے لیے سکوپس کی ایک اصطلاح وہ لیٹن کے اندر بولی جاتی ہے اس پیٹرن آف اسٹڈی کے لیے، یہ بھی موجود ہے۔ دوسری طرف جو بات آپ نے اس حوالے سے کر دی کہ ہماری اپنی اسلامی روایت کے اندر کیا مطالعہ قرآن کی ایسی روایت موجود ہے، تو اس حوالے سے ہمارے دو طبقات قرآن کے مطالعے کے حوالے سے، ایک ہمارے فلسفی مسلم فلاسفرز جو ہیں وہ بھی مطالعے کی اس روایت کے قائل رہے ہیں کسی حد تک، اور ان سے بھی زیادہ ہماری تصوف کی جو روایت ہے، ہمارے سورہ کا جو مطالعہ بھی اسی روایت پر بیس تھا کے اندر، اور اس پورے کے پورے قرآن اس کو نظر میں رکھتے ہوئے اس کی بنیاد پر قرآن کی ایک انڈرسٹینڈنگ اور اس کی ایک سمجھ۔ لیکن بہرحال ان فلاسفرز اور ان صوفیاء کی اس کوشش کے حوالے سے ان کا، ڈاکٹر فضل الرحمان کا بھی اپنا ایک تجزیہ موجود ہے، ہماری صوفی ٹریڈیشن کے حوالے سے بھی ان کا ایک تجزیہ موجود ہے جس پہ تفصیل پہ کسی اور وقت بات ہوگی۔ انہوں نے اس بات کو تو اپریشیٹ کیا ہے کہ صوفی روایت کے اندر اس پیٹرن کو ملحوظ رکھا گیا، اور ان کی جو تفسیر کی روایت ہے یا ان کی انڈرسٹینڈنگ آف قرآن یا قرآن کو اسٹڈی کرنے کا جو پیٹرن ہے وہ محض ایٹامسٹک نہیں ہے، بلکہ وہ بھی ایک یونٹی آف قرآن یا اس کی انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے ایک یونٹی کے اور اس کے مفاہیم کے اور موضوعات کے اعتبار سے اس کے ہمیشہ سے قائل رہے ہیں۔ اور اس کے حوالے سے لیکن ان کا آبزرویشن ہے
کہ صوفیہ کی یہ ٹوٹیلٹی آف قرآن کے حوالے سے ایک مطالعے کی جو کوشش تھی، وہ اس سے وہ جو مفاہیم اخذ کر رہے ہیں وہ قرآن ٹوٹیلٹی سے اخذ ہونے کی بجائے یا اس کی ڈیٹیل کیا ہے اس تفصیل میں ہم جائیں گے، لیکن دوسری طرف یہی اصول جس کی میں نے بات کی کہ یہ بھی انہوں نے جو ڈیرائیو کیا ہے اس ٹوٹیلٹی آف قرآن کا جو ان کا تصور ہے کہ جو یونٹی آف قرآن پورے کے پورے کا اس کی بنیاد پہ حاصل ہونے والے مفاہیم کی وہ کسی حد تک قطعیت کے جو قائل ہیں اس کو قطعی الدلالہ سمجھتے ہیں، اور اسی مفہوم کی بنیاد کے اوپر، اسی انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد کے اوپر پورے قرآن کے مطالعہ کرنے کی طرف وہ ہمیں لے کے جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی ہماری روایت کے اندر ہی اصول کی بہت معروف کتاب الموافقات ہے، تو الموافقات جو ہے وہ در حقیقت امام شاطبی کی تحریر ہے۔ امام شاطبی کے اصول جو ہیں وہ قطعی ہیں، ظنی نہیں ہیں، اور ان کی قطعیت کے وہ قائل ہیں، اور اس کی دلیل ان کے ہاں یہ تھی کہ یہ کلیات شریعہ پر مبنی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ وہ اس بات کے قائل تھے ان تینوں چیزیں کے کہ کلیات شریعہ جو ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ فقہی اصول جو ہیں یا اصول فقہ، وہ جو ایک انڈرسٹینڈنگ جس کو ہم فقہی اصول کہہ رہے ہیں وہ بھی حامل ہوتے ہیں، اور شرعی کلیات جو اخذ کے اور ایک قطعیت کے انڈرسٹینڈنگ ہے، اس انڈرسٹینڈنگ کی قطعیت کی جو ان کا قائل ہونا ہے، انہوں نے بھی یہ امام شاطبی کی اسی الموافقات سے ہی، اسی سے ہی وہ گنجائش حاصل کی ہے، اور اسی کی بنیاد پر اس کو وہ آگے لے کر بڑھے ہیں۔ تو یہ ہمارے ہاں اس روایت کا آپ نے جیسے پوچھ لیا تو یہ تذکرہ، لیکن کچھ یونٹی آف قرآن کے اس پیٹرن کی جو ندرت جیسے میں نے آگے بیان کی، وہ ان کی میتھڈالوجی میں ذرا آگے ہم اس کے اوپر بھی ڈسکشن کریں گے۔ ایک تو اس کی ندرت یہ ہے کہ انہوں نے کچھ آیات کو آپس میں گروپ کر کے اس سے اس مفہوم کو صرف اخذ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ عائشہ بنت شاطی کنٹمپریری جو ان کی کہہ لیں، وہ بھی قرآن فہمی کے اسی پیٹرن پہ کام کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ان کا یہ پیٹرن ان سے کسی حد تک مختلف ہے۔ بلکہ میں اب دوسرے اس لفظ کی طرف آتا ہوں جو شروع کے اندر میں نے بولا تھا کہ وہ ڈی کنٹیکسچولائزڈ ایٹامسزم جس کی بات ہم نے کی تھی۔ تو اب ان کے مطالعے کی ندرت یہ ہے کہ وہ ایٹامسٹک اپروچ کو بھی ایک طرح سے نگیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے، اور ایک یونٹی آف قرآن کی بنیاد پر مطالعہ قرآن کی بات کر رہے ہیں، اور اس ایٹامسٹک اپروچ کے ساتھ جو ایک ڈی کنٹیکسچولائزڈ اسٹڈی کا ایک پیٹرن پیدا ہو گیا تھا کہ، اور خصوصاً وہ پیٹرن جو ہے وہ ہمارے مفسرین سے زیادہ ہمارے فقہا کے ہاں کسی حد تک اس کی موجودگی ہمیں نظر آتی ہے۔ ڈاکٹر فضل الرحمان کے کہنے کے مطابق کو کر کے دیکھنے ڈاکٹر کی صاحب، بھی ڈاکٹر صاحب ضرورت ہے۔ سوری میں آپ جی کو جی بیچ میں یہ دخل دے رہی ہوں، یہ آپ کا نیٹ بہت زیادہ جی ڈسکنیکٹ جی ہو رہا ہے ابھی۔ بہت شکریہ جی اب ٹھیک ہے۔ بالکل تو بالکل۔ ہم بات کر رہے تھے کہ قرآن کے حوالے سے مفاہیم اخذ کرنے کے جس پیٹرن کی طرف ڈاکٹر فضل الرحمان نشاندہی کر رہے ہیں وہ ایک ڈبل موومنٹ کا اس حوالے سے تذکرہ کرتے ہیں۔ اس کو ہم تھوڑا سا کیونکہ
آج کے دور کی جو ہم نے شروع میں تمہید میں بات کی اس ڈیبیٹ کے ساتھ بھی کنیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس کنیکشن کی بنیاد پر اس کی میں نشاندہی بھی کر دوں کہ جو مسئلہ اس سے درپیش ہو رہا تھا اس ایٹامسٹک پیٹرن کی وجہ سے، مثال کے طور پر ان کے خیال کے اندر یہ جو ڈبل موومنٹ ہے، ایک موومنٹ کہ قرآن کو اس کے کانٹیکسٹ کے اندر دیکھنا، آیت موجود تھی کہ شان نزول یا اسباب نزول کی بنیاد پر آیات قرآن کا مفہوم سمجھنا، کہ کوئی واقعہ جس کی وجہ سے کوئی آیت نازل ہو رہی ہے اس کی روشنی میں اس کا ایک معنی اخذ کرنا اور اس کا ایک مفہوم اخذ کرنا، یہ اس قرآن کا ایک کانٹیکسٹ ہے۔ لیکن انہوں نے، ہمارے مفسرین نے تو کسی حد تک ان اسباب نزول کا خیال رکھا اور یہ روایت ان کے ہاں موجود تھی، لیکن ڈاکٹر فضل الرحمان کے بقول ہمارے فقہا نے اس کو کسی حد تک نظر انداز کیا اور اس اسباب نزول اور شان نزول سے نکل کے بھی اس ایٹامسٹک جو ایک انڈرسٹینڈنگ تھی آیت کی، اس کی بنیاد کے اوپر بھی اپنا ایک فقہی جو ترتیب تھی یا ایک لیجسلیشن کا جو کام تھا وہ اس کی بنیاد پہ بھی انہوں نے کیا۔ لیکن ہمارے مفسرین نے بھی اگر شان نزول کی طرف توجہ دی بھی تو اس شان نزول کو انہوں نے صرف اور صرف اس ایک آیت کی حد تک محدود رکھا، اس سے ایک میتھڈالوجی پوری کی پوری ڈیولپ کرنے کی کوشش نہیں کی ان کے خیال کے اندر، ڈاکٹر فضل الرحمان کی رائے کے اندر۔ اس کانٹیکسٹ کو وہ ایک ذرا زیادہ براڈر پرسپیکٹو میں دیکھنا چاہتے ہیں اور لے کر جانا چاہ رہے ہیں۔ تو قرآن کے جس دور کے اندر، جن حالات کے اندر اور جس ماحول میں قرآن نازل ہو رہا تھا، اور قرآن جو ہے وہی جو ہے جو لفظ تھے، وہی کے جو الفاظ تھے ان کے اندر، ورڈز کے اندر جو اتر رہا تھا، وہ قرآن جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، ان کے دل کے اوپر ریویل ہو رہا تھا، وہ ان کی اپنے ایکسپیرینس میں بھی آ رہا تھا ان ورڈز کا، ان کے، اور ان کا وہ جو ایکسپیرینس جو ہے وہ اس دور کے کانٹیکسٹ کے ساتھ اور اس دور کے حالات کے ساتھ، یا اس دور کا جو ایک سوشل سٹرکچر تھا اس کی بنیاد پر ایک ایکسپیرینس بھی پیدا کر رہا تھا۔ تو یہ اس کا ایک جو اوورآل کانٹیکسٹ بھی تھا، تو وہ اس بات کے قائل ہیں کہ اس کانٹیکسٹ کی طرف بھی لوٹنا چاہیے ٹوٹیلٹی آف قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ اور ایک موومنٹ تو یہ ہونی چاہیے کہ ہم آج کے دور سے اس دور کی طرف پلٹیں، اور یہ کام کریٹیکل ہسٹری کے کرنے کا کام ہے ان کے خیال میں، ماڈرن ڈسپلنز میں سے، کہ اس دور کے کانٹیکسٹ کی ایک کریٹیکل سٹڈی کی جائے، اس سٹڈی کی بنیاد کے اوپر ان کوریٹی کو سمجھا جائے، اس دور کے سوشل کانٹیکسٹ کے اندر یونیفائیڈ انڈرسٹینڈنگ آف قرآن ان کی نظر میں بنتی ہے۔ اور اس موومنٹ کے اندر وہ اس بات کے قائل ہیں کہ ہم نے اصل میں کچھ جزیات، کچھ پرٹیکولرز کی سے ہی کچھ یونیورسلز کی طرف جانا ہے یا کچھ جنرلائزیشنز کی طرف جانا ہے، اس کانٹیکسٹ کے اندر بھی اور اس ٹوٹیلٹی آف قرآن کے حوالے سے بھی۔ اس دور کا جو ایک سوشل کانٹیکسٹ ہے تو اس کو کانٹیکسچلائز کرنے کی بھی ایک ضرورت ہے۔ ایٹامسٹک انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد کے اوپر صوفیہ کی فکر کے اور ان کی انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے بھی، ہماری کلامی انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے بھی، ہمارے فقہ کی انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے بھی، ان کی جو آبزرویشن ہے وہ یہی ہے کہ اس کی بنیاد پہ قرآن کے کچھ تھیمز جو ہیں وہ تو صحیح اخذ ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ ان کی اسی تھیمز آف قرآن کا
پہلا ٹاپک ہی گاڈ ہے، اللہ پہ ہے، پہلا موضوع ہی. وہ کہتے ہیں یہ بات تو درست ہے کہ قرآن کا ایک سب سے اہم تھیم جو ہے وہ توحید ہی ہے، لیکن ہماری جتنی بھی تفاسیر ہیں، ہمارے فقہ کا جتنا لیجسلیشن کا کام ہے، اور ہمارے صوفیہ کی جو انڈرسٹینڈنگ آف قرآن ہے، اس ساری میں توحید کے اوپر ایک ایمفیسس موجود ہے، نو ڈاؤٹ. اس کو تو اخذ کیا ہے، اس موضوع کو، اس مضمون کو سب نے. توحید کے اندر وحدت الوجودی تفاسیر ہمارے پاس موجود ہیں قرآن کی، اور قرآن کی انڈرسٹینڈنگ وحدت الوجودی بنیادوں، توحیدی بنیادوں کے اوپر ہونا. فقہ کے ہاں بھی توحید کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے مطابق قرآن میں سے اس کا بھی ایک مفہوم ہر آیت کی انڈرسٹینڈنگ کے دوران بھی سمجھ جاتا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ کمی اس میں یہ رہی کہ اس توحید کو اس دور کے سوشل کانٹیکسٹ کے ساتھ کو ریلیٹ کر کے دیکھنے کی روایت پیدا نہیں ہو پائی. اور وہ سوشل کانٹیکسٹ جو تھا، جو ایک طرح کا وہ جو معاشرہ تھا اور اس کا جو ماحول تھا، اس کے جو مسائل تھے، تو توحید در حقیقت یا قرآن کے اندر جو ہماری ایٹامسٹک اسٹڈی آف قرآن سے جو ایک پرابلم ہمیں درپیش ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ توحید کی مرکزیت تو ہمارے سامنے آتی ہے، لیکن اس کا کو ریلیشن اس سوشیو ہسٹوریکل پرسپیکٹو کے ساتھ ہم ڈیولپ نہیں کر پائے ان کے خیال میں. اور وہ کو ریلیشن کیا تھا، اور وہ ہسٹوریکل سوشل پرسپیکٹو کیا تھا کہ توحید، یا یوں کہہ لیں کہ اللہ کے اگرچہ قرآن میں ان کا بار بار تذکرہ ہے، لیکن قرآن کا اصل موضوع جو ہے ان کی نظر میں وہ اللہ نہیں بلکہ انسان ہے، اور انسان کو درپیش صورتحال میں گائیڈنس پرووائڈ کرنا ہے. اور قرآن در حقیقت ایک کمانڈ آف گاڈ ہے، ایک امر الہی ہے، اور جو انسان کو کی جا رہی ہے یہ کمانڈ ہے، یہ ہدایت ہے، یہ گائیڈنس ہے کہ جو توحید کی روشنی میں اپنی زندگی اور اپنے معاشرے کے جو سماجی مسائل ہیں ان کے ایک حل کی ایک جو کوشش ہے، قرآن اس کو ایڈریس کرتا ہے ان کے خیال میں، ڈاکٹر فضل الرحمان کی اس حوالے سے جو اپروچ ہے. اور اسی بات کو وہ کہتے ہیں کہ اس کانٹیکسٹ سے ہم نے در حقیقت قرآن کو کنٹیکسچولائز کر کے ہم نے در حقیقت اعلان آف قرآن کو دریافت کرنا ہے، قرآن کی اس بلند آواز کو دریافت کرنا ہے کہ جو پورے کے پورے قرآن کے اندر توحید کے ذریعے جس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس مفہوم کو جاننے کی کوشش کرنا ہے، اس کو کنٹیکسچولائز کر کے. اور اعلان آف دا قرآن ان کی نظر میں ایتھیکل ہے، مورل ہے. اعلان آف قرآن ان کی نظر میں اخلاقی نوعیت کا ہے. وہ در حقیقت ان کی نظر میں ایک ایتھیکل لیول کے اوپر ایک سوشل جسٹس کا ایک نظام یا ایک ماحول پیدا کرنا ہے توحید کی بنیاد پر. یہ ان کی نظر میں ایک کانٹیکسٹ جو بات واضح کرتا ہے وہ یہ ہے، وہ اس اعلان آف قرآن کو دریافت کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے، اس ایتھیکل سائیڈ کو ڈسکور کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے. اور ان کی اسٹڈی آف قرآن سے وہ کیسے بات سمجھ آتی ہے اس کی میں پرٹیکولر مثال کی طرف جاتا ہوں تاکہ یہ بات تھوڑی سی آسان بھی ہو جائے اور کھل کے آپ وہ بات کیسے نہیں ڈسکور ہو پائی اور ان کے پیٹرن آف اسٹڈی کی وجہ سے یہ کس نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پر ان کا خیال ہے کہ ہمارے جورسٹ نے، ہمارے فقہ نے جو لیجسلیشن کا ایک سٹرکچر پیدا کیا اور جو ایک فقہی ڈیولپمنٹ ہوئی ہمارے ہاں،
ہماری جو ٹریڈیشن کی پوری ڈیولپمنٹ ہے اس کے جس گیپ کی طرف وہ نشاندہی کر رہے ہیں، ان کے خیال میں ہم نے ایک لیگل سٹرکچر کو تو پوری طرح انسٹیٹیوشنلائز کر لیا اپنی روایت کے اندر، لیکن ہم اپنے ایتھیکل سٹرکچر کو پوری طرح انسٹیٹیوشنلائز نہیں کر پائے اپنی روایت کے اندر۔ اور وہ ایتھیکل سٹرکچر کیا تھا؟ ان کے خیال میں اعلان آف دا قرآن یہ لیگلٹی نہیں تھی، بلکہ وہ ایتھیکل ڈائمنشن تھی قرآن کی، جو قرآن کا ایک بنیادی نقطہ تھا، جو قرآن کا اعلان تھا، جس کو اگنور کیا گیا۔ اس کی ایک مثال ایک آیت کی روشنی میں آپ کو دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ قرآن کی وہ بڑی معروف آیت جس کا تذکرہ اکثر سے ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت، یا ایک سے زیادہ نکاح، یا اس کی شادیاں 4 تک شادیوں کی جو اجازت یا نکاح کی اجازت جو ہے، 1 1 2 2 3 3 4 تک شادیوں کا جو قرآن کی آیات کے اندر جو حکم ہمیں نظر آتا ہے، اسی آیت کے ساتھ ہی کہ اگر انصاف نہ کر سکو تو پھر ایک ہی کافی، اور پھر اور آیات کے اندر کہ وہ یقیناً انصاف نہیں کر پاؤ گے۔ اب ڈاکٹر فضل الرحمان کی نظر میں ہماری اسلامی روایت کا فوکس اس لیگل سائیڈ کے اوپر یا اس قانونی جہت کے اوپر رہا کہ پولیگیمی کی ایک رواج تھا وہاں پہ عرب کے اندر، بے شمار شادیوں کا ایک ماحول تھا، تو اس کے اندر قانونی سطح پہ 4 شادیوں کی اجازت دے دی گئی، اور ہماری لیجسلیشن کے اندر یہ چیزیں ہمارے فقہا کے ہاں یہ موجود رہی۔ لیکن اس کی جو ایتھیکل سائیڈ اسی آیت کے اندر بھی اور ملحق آیات کے اندر بھی موجود تھی، وہ ایتھیکل ڈائمنشن یہ تھی کہ وہ جو اخلاقی حکم اس کے اندر موجود تھا وہ یہ تھا کہ اگر انصاف نہ کر سکو تو ایک ہی کافی ہونا۔ تو حقیقتاً قرآن میں مرکزیت اس ایتھیکل سائیڈ کی ہے، اس لیگل سائیڈ کی نہیں تھی، یا دوسرے لفظوں میں وہ جو اس کے لیے اصطلاح استعمال کرتے ہیں کہ یہ ایتھیکل ڈائمنشن جو ہے قرآن کی، یہ اصل میں آئیڈیل ڈائمنشن ہے قرآن کی، جبکہ اس کی لیگل ڈائمنشن جو ہے وہ کنٹینجنٹ ضرور ہے لیکن آئیڈیل ایتھیکل ہے۔ ہماری اسلامی روایت میں یہ ہوا کہ ہم نے اپنی قانون سازی میں اور اپنی فقہی ڈیولپمنٹس میں اور اپنی روایت کی ڈیولپمنٹ کے اندر ہم نے لیگل ڈائمنشن کو آئیڈیل بنا لیا ہے۔ ہم نے اس قانونی جہت کو کہ 4 تک شادیاں کر سکتا ہے، اسی کو آئیڈیل قرار دے دیا، حالانکہ قرآن کا اپنا جو ان ٹوٹیلٹی آف قرآن اور اس کے سوشل کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جائے تو اس کا پیٹرن جو بتا رہا ہے قرآن کا، مثال کے طور پر شراب کی جو حرمت کا حکم ہے قرآن میں، تو قرآن کے اندر وہ تدریجاً آیا، پہلے اس کو اخلاقاً جو ہے اس کی بائنڈنگز کے حوالے سے آیا، لیکن نماز کے اندر اس کی جو ہے حرام قرار دے دیا گیا ہر حالت کے اندر ہی۔ تو یہ گریجولی اس ایتھیکل آئیڈیل کو اچیو کر لیا گیا نزول وحی کے پروسیس کے دوران ہی۔ اسی طرح کچھ چیزوں کے اوپر ہماری غلام اور لونڈی کا مسئلہ ہے، ہمارے سلیوری کا ایشو ہے، وہ لیگل تو اس کی گنجائش موجود ہے اسلام کے اندر، لیکن مورلی وہ ایتھیکلی وہ آئیڈیل اس کو ایبولش کرنا تھا، تو وہ ایبولش ہو گئی آہستہ آہستہ، یہ ایک صورت ہوئی۔ تو ان کی نظر میں قرآن کی یونیفائیڈ انڈرسٹینڈنگ جو ہے اور ودن کانٹیکسٹ ان کی انڈرسٹینڈنگ اور اس کانٹیکسٹ کے اندر اس اعلان آف قرآن کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کی ایتھیکو سوشل ڈائمنشن کو ذہن رکھتے ہوئے جو اس کا فہم اگر ہوگا تو اس کی بنیاد پہ یہ بھی ایک لیجسلیشن فردر ہونی چاہیے تھی
کہ آئیڈیل کی روشنی میں قانون سازی اور فکری ڈیولپمنٹس ہوتی، نہ کہ اس کی قانونی ڈائمنشن. وہ تو محض ایک لیگل ڈائمنشن ہے، اور آئیڈیل ڈائمنشن تو ایک ہی شادی یا مونوگیمی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ انصاف کا تقاضا جو ہے وہ یہی ہے. تو یہ اب ایک ان کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے، اس سے اب آپ کو سمجھنے میں مدد ملی ہوگی کہ اس اعلان آف قرآن کو اس یونیفائیڈ انڈرسٹینڈنگ آف قرآن کی بنیاد پر، وہ جس ٹوٹیلٹی کی بنیاد پر ایک کنٹیکسچولائز ٹوٹیلٹی کی بنیاد پر جس اعلان آف قرآن کو دریافت کر رہے ہیں، وہ ایتھیکل ہے، اور وہ ایک سوشل جسٹس پیدا کرنے کے لیے ہے، توحید کی روشنی کے اندر اور توحید کی لائٹ کے اندر، اس کی روشنی کے اندر یہ ایک ڈیولپمنٹ جو ہے جس کی وہ بات کر رہے ہیں. اس مثال سے میرا خیال ہے یہ بات کچھ حد تک آسان ہو گئی اور وہ واضح ہوئی ہوگی کہ اب یہ ایک لیکونا جس کی وہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی لیگل ٹریڈیشن کو یا اپنی اسلامک ٹریڈیشن کے اندر جو ایک لیگیلٹی کا پہلو تھا اس کو بہت اسٹرانگلی انسٹیٹیوشنلائز کر لیا اور اسی کو ہی آئیڈیلائز کر لیا، جبکہ ہماری جو اسلامک ٹریڈیشن کے اندر ہماری ایتھیکل ڈائمنشن تھی، اور در حقیقت اعلان آف قرآن تو وہ ایتھیکل ڈائمنشن تھی، اور آئیڈیلز تو وہ ایتھیکلز تھے ہماری لیگیلٹی کو بھی اسی ڈائمنشن کے اندر ہی آگے بڑھنا چاہیے تھا. ہم نے ان ایتھیکل اعلان آف قرآن کی بنیاد پہ ایک سوشل جسٹس کا جو آئیڈیل تھا اور ایک ایتھیکل جو آئیڈیل تھا اس کو اچیو کرنے کے لیے اس رخ میں ہماری فقہی ڈیولپمنٹس نہیں ہوئی، اور ہماری اسلامک ٹریڈیشن کا اور ہماری قرآنک انڈرسٹینڈنگ کا جو پروسیس ہے وہ اس رخ میں ہونے کی بجائے وہ ایک ایٹامسٹک ڈی کنٹیکسچولائزڈ انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پر ہوا. تو یہ ایک آپ کے سامنے جو چیز ایک اوور ویو اس حوالے سے میں مختصراً لے کے آنا چاہ رہا تھا ان کی بات کے حوالے سے. تو اگر یہاں تک بات کسی حد تک واضح ہے تو ہم کچھ اور ایڈوانس کریں، یا اس حوالے سے کچھ چیز اگر پوچھنے بتانے کی آپ کی نظر میں. بہت بہت شکریہ جزاک اللہ نے. یہ میرا خیال ہے ابھی ہمارے پاس اس سے ریلیٹڈ سوال نہیں ہے. ہمارے پاس ہمارے دوست مختار حیدر صاحب کا ایک سوال موجود ہے، وہ شاہ ولی اللہ کے میرا خیال ہے لیسن کی ضمن میں ہے، اس کو ہم پارک رکھتے ہیں. آپ اپنا یہ انشاءاللہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو پھر ہم اس سوال پہ آ جائیں گے. ہمارا وقت تقریباً اب مکمل ہوا چاہ رہا ہے. ہاں اس جی، کو میں کلوز ہی کرتا ہوں اسی حد تک. اگر ٹائم ہمارا ختم ہو رہا ہے تو اگر ہے کچھ فرصت تو ہم مزید اس پہ تھوڑا سا آگے. میرا خیال ہے اگر آپ لے کر چلنا چاہیں تو ہمارے ساتھ ابھی ساتھی موجود ہیں، دوست موجود ہیں، اگر یہ آپ کمپلیٹ کرنا چاہیں تو میرا خیال ہے سننے والوں کو خوشی ہوگی. میرے دو کوشچنز تھے. اس کو جی کر لیں لیکن یہ کہ آپ مکمل کر لیں، مکمل کر لیں اس کے بعد پھر میں کر لیتا ہوں کوشچن. آپ مکمل کر لیں. ٹھیک ہے. تو اس کی جو ہم بات کر رہے تھے اس حوالے سے کہ یہ جس اعلان آف قرآن کو جو انہوں نے مورل قرار دیا، یا قرآن کو جو ایتھک سینٹرڈ کر کے اسٹڈی کرنا ایک سوشل کانٹیکسٹ کے اندر، تو ایک تو موومنٹ اس کی یہ ہو گئی کہ جس سے ہم نے قرآن کی ایک ہولسٹک انڈرسٹینڈنگ، ایک ایتھیکل سینٹرڈ انڈرسٹینڈنگ اور ایک سوشیو ہسٹوریکل پرسپیکٹو کے اندر قرآن کی ایک انڈرسٹینڈنگ، اس کو حاصل کرنے کی جو ہم نے بات کی، یہ ایک موومنٹ تو ہماری انڈرسٹینڈنگ آف قرآن کے حوالے سے یہ ہے، جس کے اندر ایک اہم کردار ہمارے ماڈرن کانٹیکسٹ کے اندر ٹرین کرٹیکل ہسٹورینز جو ہیں، کرٹیکلی جو ایک ہسٹوریکل اسٹڈی کے قابل ہوں، ان کی بھی ہیلپ کافی حد تک ہمیں مل سکتی ہے. دوسری چیز جس کی بات وہ کرتے ہیں وہ سیکنڈ موومنٹ ہے اس حوالے سے. یہ تو تھی کہ واپس قرآن کے اس کانٹیکسٹ کی طرف لوٹنا، اس سوشیو ہسٹوریکل کانٹیکسٹ کی طرف لوٹنا
اور قرآن کے یونیورسل سے قرآن کے پرٹیکولر سے اس کے یونیورسلز کو اخذ کرنا، یہ ساری جو بات تھی. اب دوسرا جو اس کا رخ ہے کہ اس سے واپس اس دور کی طرف پھر لوٹنا. یہ جو مراجعت ہے، اس مراجعت میں در حقیقت وہ ٹریڈیشن کے ساتھ ماڈرنٹی کو ایک سنتھسائز کرنے کی اٹیمپٹ کرتے ہیں، اور اس کا میں کچھ اسکالرز نے اس کے لیے ان کے فیوژن کی اصطلاح استعمال کی ہے. تو وہ ایک فیوژنزم ہے ان کی، یا وہ ایک فیوژنسٹ ہیں. تو یوں کہہ لیں کہ ان کو ملانا ٹریڈیشن اور ماڈرنٹی کے پیٹرنز کو یہاں پر. اور وہ ان کی فیوژنزم کیا ہے؟ ان کی یہ جو مراجعت ہے کہ قرآن کی طرف یہ جو لوٹنا ہے، اور اس کا جو سوشیو ہسٹوریکل پرسپیکٹو ہے، اس کی بنیاد پہ اعلان آف قرآن کو اخذ کرنا، اور اس کی لائٹ میں قرآن کی ایک انڈرسٹینڈنگ حاصل کرنا، اور اس کی ایک اسپرٹ کو سمجھنا، اور اس اسپرٹ کا پھر دوبارہ آج کے دور کی جزیات پہ اطلاق کرنا، ایتھیکل سینٹرڈ ایک انٹرپریٹیشن کی بنیاد کے اوپر آج کے دور میں سوسائٹی کے اندر جو سوشل جسٹس کے حوالے سے اور نان ایجیلیٹیرین ہونے کے حوالے سے جو مسائل درپیش ہیں، یا ماڈرن ایج یا ماڈرنٹی کی وجہ سے پیدا ہونے والے جو ہمارے مسائل ہیں، ان فروعات کو، ان جزیات کو، ان اصولوں کی بنیاد پر جو اصول ہم نے فرسٹ موومنٹ کے اندر وضع کر لیے، ان کی بنیاد پر ان کا حل تلاشنا، اس ٹوٹیلٹی آف قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پر ان کا اطلاق آج کے دور کی جزیات کے اوپر، آج کے دور کے پرٹیکولرز کے اوپر کر کے ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنا. یہ ہے اس کی سیکنڈ موومنٹ، یہ ہے اس کی مراجعت. یا اس بات کو یوں کہہ لیں کہ ان جزیات کو یا وہ مسائل جو آج کے دور کی وجہ سے پیدا ہو گئے ہیں، یا وقت گزرنے کی وجہ سے ہمیں جو مسائل درپیش ہیں، جدیدیت کی وجہ سے جو مسائل درپیش ہیں، جدیدیت کی وجہ سے جو ایک سچویشن پیدا ہو چکی ہے، سوسائٹی کے کمپلیکس ہونے کی وجہ سے اس کے اپنے جو مسائل ہیں، تو ان سارے جزوی مسائل کو اسی ایتھیکل سینٹرڈ انڈرسٹینڈنگ آف قرآن کی بنیاد پر اب لیجسلیشن بھی ایون اسی ایتھیکل سینٹرڈ انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پہ ہونی چاہیے، اور اس آئیڈیل کو اچیو کرنے کے لیے ہونی چاہیے. اس کے ذریعے اس کو ریزالو کرنا، آج کے مسائل کو اور آج کے ایشوز کو. ماضی کے اندر جو ہے وہ مسائل ہم قرآن کی ایٹامسٹک انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پر صرف اس دور کی جزیات کو اسی انداز میں ہی ریزالو کرتے رہے. ان جزیات کے اندر ہماری جو فقہ کے اندر جو ایک ترتیب رہی اس انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد، مثال کے طور پر قیاس کا جو ہمارا ایک استعمال تھا ماضی کے اندر، اس کے حوالے سے یہ ہمارا اصول جو تھا کہ فقہی سکولز کا، کہ اگر کسی بارے میں کوئی نص موجود ہے تو وہ نص کی بنیاد پر ایک حکم جو لگ رہا ہے وہ تو درست ہے، ڈائریکٹ اسی پرٹیکولر ایشو کے اوپر وہ آ گیا. اگر وہ کوئی ایسا نیا سچویشن یا سینیریو کریٹ ہو گیا ہے تو اس کے حوالے سے اگر کوئی نص موجود نہیں ہے تو اس نص، اس نئی سچویشن اور اس پرانی سچویشن کے اندر جو ایک مشترک علت موجود ہوتی تھی، اس کامنالٹی کی بنیاد پر اس نص کا حکم اس کے اوپر لگانا ہمارے ہاں قیاس کی جو ہماری روایت ہے فقہی. لیکن اس کے اندر اس نص کی مشترک علت کو ہی صرف استعمال کیا جاتا ہے. ٹوٹیلٹی آف قرآن جو ہے اور اعلان آف قرآن جو کہ ایتھیکل اور مورل ہے، ایتھیکلی سینٹرڈ ہے، اس کی بنیاد پر اور اس سوشیو ہسٹوریکل کانٹیکسٹ کی بنیاد پر جو ایک ٹوٹل انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے، اس کی بنیاد پر اس کا اطلاق ان جزیات کو ریزالو کرنے کے طور پر نہیں کیا جاتا، بلکہ وہ اس آیت کی قطعیت کا استعمال یا اس کی مشترک علت کے طور پہ اس کو لیتے ہوئے
اس کی بنیاد پر ان نئی جزیات کو ریزالو کرنے کی حد تک اس سے کچھ مسائل یا کچھ جزیات تو ایڈریس ہو جاتی ہیں، لیکن جدید دور کے اندر پیدا ہونے والے ان کی نظر میں، ڈاکٹر فضل الرحمان کی نظر میں، سارے کے سارے جدید مسائل جو ہیں وہ اس بنیاد پر، اس ایٹامسٹک انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پر اور قیاس کی اس ایٹامسٹک جو پریکٹس اس کی بنیاد پر ڈیویلپ ہوئی اس سے ریزالو نہیں ہوتے. اور آج کے مسائل میں پیدا ہونے والی یا آج کی جو جزیات ہیں یا جو پرٹیکولر ایشوز ہیں ان کو ہینڈل کرنا اس ایتھیکل آئیڈیل کی بنیاد پر، اس سوشل جسٹس کی بنیاد پر، اس ایگالیٹیرین ایجنڈا کی بنیاد پر اور اس کے تناظر کے اندر جو توحید سینٹرڈ ہمارا جو ایک پورے کا پوری انڈرسٹینڈنگ تھی، اور توحید جو ہے اور یہ بھی در حقیقت انسان کو کمانڈ کرنے کے لیے اور اس کی گائیڈنس کے لیے، یا دوسرے لفظوں میں ان کے خیال میں قرآن کا اصل موضوع انسان ہی ہے اور انسانی مسائل ہی ہیں. جی یہ بات سیکنڈ موومنٹ بھی کسی حد تک واضح ہے. بالکل بالکل، جزاک اللہ. جی اب کسی حد تک ہم اپنی بات کچھ آپ کے سامنے، ویسے تو اس کی بے شمار ڈائمینشنز ہیں اور بڑا ڈیٹیلڈ کام ہے اس میتھڈالوجی کے اوپر ان کا، لیکن ہم نے کوشش کی کہ مختصر وقت کے اندر، اپنے وقت سے ہم نے کچھ زیادہ وقت لے کر ہی، کہ کسی حد تک ایک ابتدائی بات آپ لوگوں کے سامنے آ جائے. ویسے تو اس حوالے سے ان کی کتاب اسلام بھی پڑھیں، ان کی کتاب اسلام اینڈ ماڈرنٹی بھی پڑھیں، ان کی یہ قرآنک تھیمز کے اوپر یہ جو کام ہے اس کو بھی پڑھیں. اس کے اوپر ہر تھیم پہ علیحدہ انہوں نے اس کی مزید ڈیٹیل میں جا کے بات کی ہے. ان چیزوں کو بھی دیکھ، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ جو میتھڈ قرآنک سٹڈی کا وہ بتا رہے ہیں، ڈاکٹر فضل الرحمان کے بات بھی تبھی سمجھ آئے گی جب ان کی چیزوں کو بھی اسی میتھڈ پہ پڑھیں گے ہم. تو اس کو بھی ٹوٹیلٹی کے اندر دیکھنا پڑے گا، اس کو بھی سوشیو ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں دیکھنا پڑے گا، اس کو ان کی کتابوں کے اعلان آف قرآن کی طرح ان کے اعلان کی بنیاد پر بھی ڈسکور کرنا پڑے گا، اور تب اس کی ایک زیادہ بیٹر انڈرسٹینڈنگ ہوگی. جزیات کی بنیاد پر اور اس کے ایک کتاب کی بنیاد پر یا ایک تحریر کی بنیاد پر فیصلہ کرنے کی بجائے ان کا مطالعہ بھی اگر اس انداز میں کریں گے تو آج کی اس گفتگو میں ہم نے ان کے موقف کو کسی حد تک جیسے میں سمجھا سامنے لانے کی کوشش کی. اس کا انالیسز یا اس کی نقد کی طرف ہم نہیں گئے. بہرحال فیوچر میں انشاءاللہ کسی وقت اس حوالے سے اگر جو چیزیں ہیں اس پہ بھی ایک ڈیٹیلڈ نشست اگر اس پہ کچھ مطالعہ کرنے کی طرف ہم بڑھتے ہیں.